تو یہ ایک فرائڈ کا نقطہ نظر تھا، یعنی وہ دیکھتا ہے کہ جو بھی ورک آف آرٹ ہے، اب آپ اس میں بے شک آپ دیکھ لیجئے مارکیز کے ہاں اس کی کہانیوں میں آپ کو ایڈیپس کا واقعہ ملے گا کہیں نہ کہیں پہ، چاہے وہ دا ٹریل آف یور بلڈ آن دا سنو، اور وہ ظاہر ہے چونکہ ایک اس نے نانا نانی کے پاس ایک بالکل سیکلوڈڈ گاؤں میں وقت گزارا تھا، تو وہ زندگی کے ظاہر انسیسٹ کے واقعات نے اس نے آبزرویشن میں آئے، تو وہ اس کی کہانیوں میں بھی آئے. تو یہ فاربیڈن ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کی سائیکی میں، اب یہی دیکھ لیں، بڑا سادہ سا بات ہے کہ جس عورتیں جس مرد سے عشق کرتی ہیں یا جس پہ مر مٹتی ہیں، حالانکہ مرد ہوتے تو سارے ایک جیسے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں پہ اس کی صورت یا سیرت میں باپ کی جھلک ہوگی. اور مرد کو جو عورت بھا جاتی ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کسی نہ کسی سطح پہ ماں، بہن یا پھپھی جن رشتوں کے ساتھ ٹوٹل فاربیڈن ہے، اس کی کوئی نہ کوئی ریزمبلنس یا فیچرز میں یا بیہیویئر پیٹرن کے اندر وہ ہوگی. تو یہ ایک ظاہر ہے کہ ایڈیپس کے حوالے سے وہ اس کو کہ یہ یونیورسل ہے، اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس چیز کو ادب کو جب ایڈلر نے دوستویسکی کے بارے میں لکھا تو دو بڑے فرق ہیں. ظاہر ہے کہ فرائڈ نے ایک ورک آف آرٹ کو دیکھا، بردرز کرامازوف کو، الفریڈ ایڈلر نے اس کے لیے کرائم اینڈ پنشمنٹ، نوٹس فرام دا انڈر گراؤنڈ، اور اس کے جو کرائم اینڈ پنشمنٹ کے علاوہ ایڈیٹ کو بھی اس نے سامنے رکھا. فرائڈ نے صرف اس نے بردرز کرامازوف کا بھی ذکر کیا، لیکن انکانشیس تو دونوں میں کامن ہے. لیکن جس چیز کو فرائڈ ایڈیپس کہتا ہے وہ اس کو پار ریلیشن شپ کہتا ہے، کہ اصل میں دوستویسکی کے اندر پار وہ کس طرح حاصل کرنا چاہ رہا ہے، وہ تھرو ریلیجن ٹو بیکم کرائسٹ لائک بائی سبمٹنگ ٹو دا کرائسٹ. تو اس لیول پہ جا کے اس نے دوستویسکی کو انٹرپریٹ کیا پار موٹیو کے حوالے سے. اب بظاہر لگتا ہے کہ دوستویسکی کے اندر کیا پار موٹیو ہوگا. دوستویسکی کا کریکٹر، خود اپنا کریکٹر بڑا دلچسپ ہے. پہلی بیوی جو تھی اس کے ساتھ وہ اس کے کئی اور لوگوں کے ساتھ تعلقات فیسیلیٹیٹ کرتا تھا، اور دوسری بیوی جو بڑی وفادار تھی اس کو ٹارچر کرتا تھا گیمبلنگ کے ساتھ، غربت کے ساتھ اور بیماری کے ساتھ، جو بھی ہے. تو یہ کہ جو آپ پر مہربان ہے اس کو ہی آپ سزا دیتے ہیں، یہ ظاہر ہے ہیومن سائیکی اور اس کا میکنزم کا ہے. یہ ایک اچھا ادیب ہی جو ہے وہ بہتر طور پہ سمجھ سکتا ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سائیکو ڈائنامک پرسپیکٹو میں تیسرا بندہ بڑا اہم ہے اپنی جگہ پہ، وہ ہے کارل گستاو یونگ. اب کارل گستاو یونگ نے ظاہر ہے ورلڈ مائتھولوجی کا فرائڈ کی طرح ظاہر صاحب مطالعہ شخص تھا، اور اس نے بھی بہت ایکسٹینسو لکھا. اس کا جو ایک کتاب کو چھوڑ کے باقی جتنی کتابیں ہیں اس میں اس کا ڈل ڈریب سٹائل ہے، جیسے ایمینول کانٹ کا یا ارسطاٹل کا. لیکن اس کے باوجود چند چیزیں بڑی اہم ہیں جو کہ ادب میں جو ہے بنیادی طور پہ آپ کے یا جو کرداروں میں مختلف وہ ہمارے اجتماعی لاشعور سے آتے ہیں. اور اجتماعی لاشعور میں جو آرکیٹائپ، اب دیکھیں آرکیٹائپ کی ٹرم کہاں سے آئی. عام طور پہ ہم اسے یونگ سے منسوب کرتے ہیں، یہ یونگ نے ٹرم نہیں کوائن کی. لٹریچر میں یہ کالرج نے ٹرم استعمال کی. اچھا، کالرج نے کی بھی نہیں ٹرم، یہ بنیادی طور پہ پلیٹو کی ٹرم. تو کالرج
سے آتے ہوئے. اب ظاہر ہے کہ پلیٹو کا ایک ظاہر دنیا کا سب سے بڑا رائٹر ہونا، پروز رائٹر ہونا اس کا آزاد ہے، اس حساب سے وہ ادیب بھی ہے. اس کو آپ ایک ہی وقت میں فلاسفر اور ادیب کہہ سکتے ہیں. شاعروں کو بے شک وہ جتنا بھی برا کہتا ہو اس کی. اب یہ جو آرکیٹائپ ہے جو ہمارے اجتماعی لاشعور میں ہے، اس میں اس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ ورک آف آرٹ میں جب کریکٹر، تو وہ ہزاروں سال کے جو پرانے تجربات ہیں وہ ان گرووز کے ذریعے، ان نالیوں کے ذریعے ہمارے کریکٹر کو، کردار کو، اور وہ رائٹر جو اس کو سمجھتا ہے. مثلاً آپ بڑا سادہ سا دیکھیں جی کچھ چیزوں کو. شیکسپیئر دنیا کا سب سے بڑا، ہم اس کو ہائیسٹ اچیومنٹ آف سویلائزیشن کہتے ہیں. اس کے بارے میں کوئی دوسری اوپینین نہیں ہے. لیکن آپ شیکسپیئر کے سارے ڈرامے پڑھ لیں، اس میں کسی جگہ پہ آپ کو جہاں پہ عورت کا کردار ہے، چاہے اوفیلیا کا ہے چاہے جس کا بھی ہے، وہ سرفیس لیول پہ ہے. مردوں کے کردار اور ان کی سائیکی کی بڑی گہری تفہیم ہے اس کے ہاں کریکٹر میں. ہر چیز میں، میکبتھ میں دیکھ لیں، ہیملٹ میں دیکھ لیں، میل کریکٹرز کمال کے ہیں. لیکن جتنے فیمیل کریکٹر ہیں وہ سرفیس لیول پہ ہیں. اب جو یونگین انٹرپریٹیشن ہوگی کہ کسی سطح پہ اس کا جو نسائی ہمزاد تھا وہ کمزور تھا. اب اس کی بھی جو وہ کہ ہر مرد کے اندر، اب بایولوجیکلی بھی ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم مرد ہیں، میں بھی کہہ دوں گا، آپ بھی کہہ دیں گے، لیکن ہم مرد تو پورے تو نہیں ہوتے نا، بائی سیکشول ہیں بایولوجیکلی بھی. ایک مرد اس لیے مرد ہے کہ میل ہارمونز ڈومینیٹ کر رہے ہیں، یعنی 51%، 52%. فیمیل اس لیے فیمیل ہے کہ اس میں. لیکن سائیکولوجیکلی ایک بندے کے ہزاروں برس کے تجربات جو اس کے باپ کے ہوئے ود دا وومن، اس کی لائٹ میں وہ ایک اپنا نسائی ہمزاد کیری کرتا ہے سائیکولوجیکل. وہ اس کو مدد دیتا ہے عورت سے عام زندگی میں انٹریکٹ کرنے میں. اگر یہ مناسب ہے تو وہ پراپرلی انٹریکٹ کر سکتا ہے. وہ ادیب یا شاعر جس کا نسائی ہمزاد کمزور ہوگا، ان کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ ان نسائی کرداروں کو پراپرلی بیان کر سکیں. یہی شیکسپیئر کی ٹریجڈی ہے کہ وہ نہیں کر سکا. اور یہ 90% جو میل رائٹرز ہیں وہ نہیں کر سکتے. لیکن ایکسیپشنز بہرحال ہر جگہ پہ ہیں. آپ دیکھیں ایرسٹوفینیز کے ڈرامہ لسٹریٹا میں ویری پاورفل. اور وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرپریٹ کرنے کا یہ لیول کہ اس کا نسائی ہمزاد توانا تھا، یا جس کو آپ اینیما کہیں گے. اب یہ اگر بہت غالب آ جائے تو زنانہ ہو جائے گا بندہ. اگر عورت کے اندر مردانہ جس کو اینیمس ریڈن تو وہ مائی منڈا بن جائے. لیکن ادب کے اندر اگر ایک عورت کے اندر اینیمس پراپر یا مضبوط موجود ہے تو وہ مردوں کے کریکٹرز کو بہت بہتر طریقے سے بیان کرے گی. اب میں دو چیزیں جو ادب کے ساتھ ہی جن کا گہرا تعلق ہے، دو بندوں کا نام لے رہا ہوں. اتفاق کی بات ہے کہ دونوں کو سائیکالوجسٹ نہیں سمجھا جاتا. دونوں ظاہر ہے ادیب ہیں، اور ایک رومن ہے اور ایک برٹشر ہے. آپ میں سے سب احباب نے چوسر کا نام سنا ہوا ہوگا. چوسر جو ہے وہ جس طریقے سے فیمیل کینٹربری ٹیلز میں فیمیل کی سائیکی کے اندر اترا ہے،
شاید کوئی سائیکالوجسٹ اس طرح نہیں اتر سکا، اس کی خواہشات اور کس طریقے سے وہ مرض کو قابو کر. تو اگر آپ فرض کریں کہ فیمیل کریکٹر کو بیان کرنا چاہیں یا اس کی سائیکی کے اندر اترنا چاہیے تو چاسر کا مطالعہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، بالخصوص کینٹربری ٹیلز. اس میں وہ ظاہر ہے ایک کہانی ہے جس کے اندر نوجوان لڑکی ہے، بڈھے سے شادی کرتی ہے، مر جاتا ہے، پھر وہ دوسرے امیر سے، پھر تیسرے، اور بالآخر جب خود بڑھیا ہو جاتی ہے نوجوان سے. یہ اور اس کی پوری سائیکک میکنزم کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے. اب ایک صاحب ہیں رومن، دوسری صدی عیسوی کے، اس کو رومنس اویڈیو کہتے ہیں یا اووڈ کہہ لیں. اب اس کے اندر سارا یہ ہے کہ ایک میل کا جو ایکٹ آف سیڈکشن کہ عورت کو پھنسانا کیسے ہے، وہ ٹیکنیکس دی گئی ہیں. اب اگر کوئی عورت یہ سمجھے کہ مرد کے میکنزم کو یا اس کا سائیکک میکنزم کیا ہے، تو اس کے لیے اس کو اوویڈیو کو یا اووڈ کو پڑھنا چاہیے. تو اب ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں اردو ادب میں خاص طور پر جن لوگوں نے بہت اس میں کلیم احمد کا نام شامل ہے، لیکن اس سے پہلے جو معروف اس وقت میرے ذہن سے نام، جنہوں نے فرائیڈ کو سب سے پہلے پڑھا، میکڈوگل کو، اور ذکر کیا، ان کا نام بہت کم آتا ہے عام طور پہ، لیکن انہوں نے سب سے پہلے اردو میں جو ہے سائیکو انالیسس کو اور نفسیاتی طریق کو استعمال کیا، اور یہ تقریباً 19ویں صدی کے آخر کی بات ہے. کلیم احمد تو یعنی سمجھے کہ آج کی بات ہے. ہمارے استاد اور دوست ڈاکٹر سلیم اختر نے بھی، لیکن ان کی سطح وہ نہیں ہے جو کلیم احمد کی یا اس سے پہلے. میرے ذہن سے نام بڑے ہیں بجنوری، اور اس کے علاوہ بڑے معروف جو ہیں، اس کے علاوہ جو اس سے بھی پرانا میرے ذہن سے وقت نام آ رہا ہے، تقریباً 19ویں صدی کے آخر کا بندہ ہے، پھر 20ویں صدی کے شروع میں انہوں نے سب سے پہلے جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ نفسیاتی طریق کا یا سائیکو انالیسس کا استعمال ادبی فن پاروں کے لیے کیا. لیکن آپ یہ شاعری میں جو بندہ فرائیڈ سے بہت متاثر ہوا اور انالیسس کیا، وہ میرا جی، اور بہت عمدہ انہوں نے انالیسس کیا. اسی طرح منٹو مرحوم نے ہو سکتا ہے کہ فرائیڈ کو نہ پڑھا ہو، لیکن ظاہر ہے کہ انڈائریکٹ طریقے سے وہ بھی اس سے واقف تھے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ایک زیادہ تر لوگ متاثر ہوئے فرائیڈ سے، لیکن حسن عسکری نے بھی اپنے طور پہ ظاہر ہے کچھ جگہوں پہ استعمال کر. ابتدائی طور پہ وہ یونگ سے متاثر، پھر یونگ کے بھی خلاف ہو گئے، اور تو وہ پھر ظاہر ہے کہ اپنے ایک مذہبی ڈسکورس میں چلے گئے. اب وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن آج بھی جو ہے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی شاعر یا ادیب اچھا یعنی انسانی سائیکی کی جو گہرائیوں کو سمجھے بغیر وہ نہیں لکھ سکتا، اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. لیکن اس کو آپ ایکڈیمک سائیکالوجسٹ نہ کہیں. کوئی سائیکالوجسٹ بھی اچھا سائیکالوجسٹ نہیں ہو سکتا اگر اس نے بہت سے اب اتفاق کی بات ہے کہ ایک امپیریکل ٹریڈیشنز کے تحت ایک ماہرین نفسیات کی ایسی کھیپ آئی کہ جو ادب سے ناشناسا تھے اور ظاہر ہے کوانٹیٹیو یا امپیریکل طریقوں سے انہوں نے رزلٹس اخذ کیے، لیکن اب دوبارہ ایک سطح پہ کہ چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پرانی مائتھولوجیز کو، ان کے اندر جو بنیادی موٹیف ہیں، وہ کہانیاں کس طرح
کیونکہ جب تک کہ آپ ان کرداروں کے اندر اترتے نہیں ہیں تب تک آپ کو نہ تو آپ اس کو اپنی کہانی میں لا سکتے ہیں نہ اس کو لا سکتے ہیں. اگرچہ یہ تھوڑی سی بات ذرا آگے ہو جائے گی، لیکن یہ کہ ادب، رقص، تمام فائن آرٹس یہ ایک سطح پہ پاگل پن بھی ہیں، کیونکہ اس پاگل پن کے بغیر آپ ادب تخلیق نہیں کر سکتے. اس پاگل پن میں جو سب سے، لیکن اس کی ایک کیتھارٹک ویلیو ہے، یہ علاج بھی ہے، یہ پاگل پن بھی ہے اور اس کا علاج بھی ہے. جب آپ رقص کرتے ہیں یا جلی ڈالتے ہیں تو اس سے بہتر کیتھارسس اور کوئی نہیں ہے. اسی طرح جب آپ لکھتے ہیں، اب لکھنا جو ہے ایک سمبولک ہے، مطلب اہل قلم اور اہل ذوات والی بات سے قطع نظر کہ لکھنا ایک سطح پہ جنسی عمل ہے اور اس کو اور یہ بڑی واضح قسم کی علامت ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ جو ایک کیتھارٹک ویلیو، جب آپ کہانی لکھتے ہیں یا لکھنے کا عمل بذات خود یہ آپ کے اندر وہ ارسطاٹل والا کیتھارسس پیدا کرتا ہے اور آپ کے اندر جو کمپلیکسز ہوتے ہیں آپ اپنے آپ کو آن کرنے لگتے ہیں. اور اسی طرح میوزک کا بھی ایک کیتھارٹک جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے. ڈرامے کا تو ظاہر ہے وہ تو بنیادی کیتھارسس پہ ہے اور یہ آج بھی درست ہے. آپ 8 فلموں میں دیکھ لیں، باقی جگہوں پہ بھی، تو یہ ایک گہرا سمبند موجود ہے. میں ذاتی طور پہ چونکہ ہمیشہ ہی مجھے فرائڈ نے ایک پروز رائٹر کے طور پہ بہت متاثر کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوریجنل ٹیکسٹ کو پڑھے بغیر ادب کی تفہیم بھی ممکن نہیں ہے. تو وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ادب کا اپنا ایک پیرامیٹر ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ادب ہمارے کے لیے ایک لحاظ سے جینے کا طریقہ بھی ہے اور ہمیں وہ نہ جینے والی صورتحال میں جینا سکھاتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے جو غالب نے کہا تھا نا ایک بڑی کہ رہا آباد عالم اہل ہمت کے نہ ہونے سے، بھرے ہیں جس قدر جام و سبو میں خانہ خالی ہے. تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں کہیں پہ بھی اسٹیبلشمنٹ جہاں پہ ہے وہ تو جینا نہیں دیتی. وہ جبہ بند ہو یا وردی پوش ہو، وہ آپ کو جینے نہیں دیتی. اس کے خلاف کون آئے گا؟ اس کے خلاف کوئی نہیں آ سکتا. بندوق کے خلاف کون آئے گا؟ بندوق کے خلاف جو بندوق کے ذریعے جد و جہد ہوگا وہ بھی ویسا ہی ہو جائے گا. کیونکہ جب آپ طاقت کے ذریعے قبضہ کریں گے تو آپ کے پاس واحد راستہ کیا رہ جاتا ہے؟ صرف ورک آف آرٹ کا رہ جاتا ہے کہ جو ایک خواب کی، جو ادب کی ہے، جو شاعری کی ہے، جو رقص کی ڈومین ہے، جو ڈرامے کی ہے، فلم کی دنیا. لیکن غالب والی بات یہ ہے، اب آپ ایک لحظہ کے لیے مارکس کو ذہن میں لائیں، اس کی پوری کیپٹل کو لائیں، اور مارکس خود بھی شاعر تھا، بہت اچھا شاعر، جوانی میں شاعری کی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ غالب کا جو شعر ہے، رہا آباد عالم اہل ہمت کے نہ ہونے سے، بھرے ہیں جس قدر جام و سبو میں خانہ خالی ہے، اس کی آپ انٹرپریٹیشن کرتے جائیں اور آپ دیکھیں کہ یہ کتنی درست ہے اور آج کے زمانے میں یہ بات کتنی درست ہے. آج کی وائلنس کو دیکھنے کے لیے ایک کسی دوست کا، یہ ہمارے ایک پرانے دوست ہیں جو رسالہ ایک نکالتے ہیں، وہاں اختر کاظمی نام کے کسی نوجوان کی میں نے نظم پڑھی کہ کون سے شہر میں جاؤ گے، کس جگہ جائیں. آپ دیکھیں امریکہ چلے جائیں تو بھی وہی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہی جبہ بند لوگ ہیں. آپ سویڈن چلے جائیں وہ بھی وہی ہے. ہم یہاں سے بھاگ کے کہاں جائیں؟
تو ہمارے لیے جو ایک ورک آف آرٹ ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک جائے پناہ بھی ہے، ایک نہ جینے والی صورت حال ہے۔ وہ جو کبھی گریک کہا کرتے تھے رائٹ آف ہیپینس، وہ نہیں ہے۔ اور وہ رائٹ آف ہیپینس کی کیا بات، یہاں تو جینے کا حق نہیں ہے۔ اور جینا جو ہے، جینے کا مطلب صرف سانس لینا بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک پوری والہانہ طریقے سے جینا جو ہے، اس کے ادب، اس کے لیے میرا خیال ہے جو فائنر آرٹس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور صورت ہے ہی نہیں، نہ پہلے تھی نہ اب ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ادب اور نفسیات، یہ زندگی کے تمام جو چیزیں ہیں وہ سب جڑی ہوتی ہیں۔ اس میں ہم مائتھالوجیز کو بھی ہم ظاہر ہے کہ دیکھنا پڑتا ہے، مذہب کو بھی کسی نہ کسی سطح پہ مذہب کا بھی ایک گہرا سروکار ہے، اگرچہ مذہب کے اپنے پیرامیٹر ہیں۔ اور لیکن ایک بات جو کہ پلاٹینس والی بات کرتے ہیں کہ جو روح عرفہ ہے یا اسپرٹ جو ہے، اس کا ایک اظہار جو ہے، ہیگل نے تو کہا تھا نا کہ 3 طریقے سے ہو سکتا ہے، مذہب میں ہو سکتا ہے، فلسفے میں ہو سکتا ہے، آج کے زمانے میں چلو سائنس میں ہو سکتا ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اسپرچول لیول پہ یا روح عرفہ کی سطح پہ آج نہ مذہب آپ کو میں گنجائش موجود ہے کہ آپ اس کی سطح پہ رہ سکیں، نہ فلسفے میں گنجائش ہے، نہ سائنس میں گنجائش ہے۔ جو گنجائش رہ گئی ہے وہ صرف ادب میں یا فائنر آرٹس میں، وہ آپ شاعری میں۔ تو اس کے ذریعے ہم روح عرفہ سے یا پلاٹینس کی زبان میں واحد سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اور اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ ادب کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اور نفسیات بھی اس میں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو لفظ اردو کا نفسیات ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ نفس سے نکلا ہے، جو نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، لیکن ذہن میں رکھیں کہ ایک لفظ یونانی کا تھا ناؤس، جس کا مطلب ہے روح ربانی، جو آرفیس نے استعمال کی۔ تو ادب کا ایک بڑا اہم فنکشن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اس عرفہ سطح پہ یا روحانی سطح پہ زندہ رہنے کے قابل۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنا ادب اور نفسیات کو ملا کے دونوں ایک سطح پہ روح اسی سے پلاٹینس سے روح عرفہ کی، اس نے اسپرٹ کا لفظ استعمال کیا کہ وہ ریفلیکٹ کرتی ہے ایک اسپرٹ میں سول میں، پھر عقول اشرا 10 درجہ بدرجہ۔ اور پلاٹینس نے ایک بڑی عجیب بات کی تھی جو شاید کوئی ادیب ہی کر سکتا ہے، وہ یہ تھی، اس نے کہا کہ جو ایک ہے یا خدا یا واحد ہے، وہ خوبصورت پھول میں بھی آپ کو اپنا جلوہ دکھا سکتا ہے، کسی خوبصورت مرد اور عورت میں بھی، کسی تعلق میں بھی، کسی بچے کی مسکان میں بھی۔ تو یہ بظاہر تو لگتا ہے کہ پلاٹینس کا نہیں ہوگا، لیکن یہ اسی کا جملہ ہے جو میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ تو آج ناظرین بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے بات کر کے کہ انگارے میں یہ اس پہ مکالمہ بھی جاری رہے گا۔ یہ ایک ایسی گفتگو ہے جو ایک طویل مکالمہ کی شاید متقاضی ہے۔ تو آج بہت خوشی ہوئی اس موضوع پہ بات کر کے، اور امید ہے کہ آپ کی فیڈ بیک ملے گی تو اس کو مزید بہتر کیا جا سکے گا، کہ اس کے ذریعے بہرحال ایک کسی نہ کسی سطح پہ مکالمہ تو ممکن ہے، اور ادبی واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم جینے کی کوئی صحیح کر سکتے ہیں۔